اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ کی شان اقدس میں ہدیہ ثنا اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین، ناظرین، حاضرین محترم، الحمدللہ جمعۃ المبارک کی نیک ساعتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی اور ہم یہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں جمعے کے بیان میں زیادہ تر اصلاح کی بات ہو۔ اللہ تعالی مجھ سمیت سن کر ہم سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کرنی چاہیے، مبلغ صرف تبلیغ کر سکتا ہے کسی بھی چیز کی، اور اب عمل نہ عمل کرنا اللہ کی ہدایت سے بندے پر ہوتا ہے۔ کچھ بندے کو اللہ رب العالمین اچھی راہ دکھاتا ہے تو وہ اس راہ پر چل پڑتا ہے، حالانکہ وہ نہیں تھا اور اچانک آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو یکسوئی سے محبت کے ساتھ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بات اس طرح کی سن کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں دنیا میں مبلغ عالم اگر اصلاح ہو تو پھر سارے کے سارے مساجد میں نظر آئیں، رش رہے۔ آج ہمارے سینٹر پر بھی ہمیں گلہ کیا ہے کہ نماز ہی نہیں ہے، حالانکہ نماز باقاعدہ ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ۔ گھر میں کیوں چھوڑتے ہو؟ اگر آپ کو سہولت اللہ نے دی تو کیوں چھوڑتے ہو؟ آؤ سینٹر پہ آؤ، جماعت کے ساتھ پڑھو۔ 27 درجہ ہے جماعت کا ثواب۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا وقت ملے، جتنی نمازیں ملے، اول تو 5 وقت، لیکن اللہ نے جتنی توفیق دی۔ بہرطور اصلاح کی انشاءاللہ آج گفتگو کرنی ہے۔
میرے دوستوں بزرگوں آیت کریمہ بھی تلاوت کی انشاءاللہ۔ اس ضمن میں آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ موضوع ہے منافق کی پہچان۔ اللہ اور رسول کے جو بیان فرمائیں یعنی منافق کی نشانیاں، آج ہمارے اطراف ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو ہم کوئی پارسا ہیں، سامنے اطراف اتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی بات چیت، ان کا معاملہ، لیکن بعض اوقات ہم لا علمی کی وجہ سے، علم نہیں ہوتا دین کا، تو ہم اس کو پہچان نہیں پاتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں یار یہ بڑا بہتر آدمی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ خطرناک ہو تمہارے لیے، تم نہیں جانتے۔ تو اللہ اور رسول قرآن پاک اور حدیث کی روشنی میں آج ہم دیکھیں گے ان کی علامتیں، ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ کون لوگ منافق کے زمرے میں آتے ہیں۔ دعوے کے ساتھ اللہ جب ارشاد کر دے کہ یہ لوگ، یہ یعنی گناہ گار ہونا یہ بشر تقاضا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں آپ نہیں کہتے 100% پیور ہے، نہیں، بندہ بشر ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، کیونکہ وہ اپنے عیبوں کو دیکھ نہیں سکتا، بعض اوقات کرتا ہے، کام کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں پتہ ہو چلتا کہ یہ میں علم نہیں ہے، دین کے علم میں آیا نہیں، عالموں کی صحبت میں نہیں بیٹھا، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھا، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھا اور دینداروں میں نہیں بیٹھا، علم حاصل کہیں نہیں کیا، تو وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ جب وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے تو آپ سمجھیے کہ وہ اس کو علم نہیں ہوتا، وہ تو کرے جاتا ہے۔ اب جب اس کو بتایا جاتا ہے بھائی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، او ہو، پھر شاید اس کو اصلاح ہو تو وہ بچنا شروع کرے۔ تو یہی مبلغوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اصلاح ہوتی ہے۔ اب دیکھیے منافق کی پہچان، منافق کی پہچان اللہ رب العالمین قرآن پاک میں واضح اعلان فرما رہا، حالانکہ ایک نہیں کئی جگہ پر ہے منافق کی نشانیوں میں، لیکن یہ بڑی نشانی جو اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، پارہ نمبر یہ منافقون 28واں پارہ، منافق سورت کا نام بھی منافقون ہے، دیکھیں آپ پوری اس کی پہلی آیات کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کس بات پر؟ ان المنافقین، بے شک منافق، لکاذبون، پکے جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹا شخص ہی منافق ہوتا ہے، سمجھے؟ پہلی نشانی، یہ تو بہت بڑی نشانی ہے نا، حالانکہ نشانیاں بہت ہیں قرآن پاک میں، 20 کا علم مجھے ہے، ایک بات بتا رہا ہوں، پڑھنے میں اتنا کوئی بڑا عالم فاضل تو نہیں، جتنے اب علم ہے تو 20 تک، تو 20 کے علاوہ مفسر فرماتے ہیں بہت ہیں کہ منافق کی یہ نشانیاں ہیں، جس کی پہلی بڑی نشانی آپ کو میں نے بتائی اور آج اس پر گفتگو کرنی ہے، ورنہ آگے میں حدیث بیان جو کروں گا اس میں اور بھی نشانیاں ہیں، ان پر انشاءاللہ زندگی رہی تو جیسا وقت اگلے جمعے میں بھی آپ سمجھیے گا کتنی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ کیا ہم میں تو نہیں ہے؟ بیان کرنے کا مقصد ابھی بھی سوچ لیجئے، میرا مقصد صرف اصلاح کرنے کا، کسی کو تنقید یا کسی کو ٹارچر نہیں کرنے کا کہ میں نے کسی بندے کو دیکھ کے کہا یار یہ ایسا ہے، نہیں، سب کے لیے میں سب سے بڑا، سب سے پہلے اپنے آپ پہ ہاتھ رکھوں گا، میں ہوں، میں تو اپنی اصلاح چاہتا ہوں، کیونکہ پہلی اصلاح میری ہوگی، میں سمجھاؤں گا، میں پڑھوں گا، میں اصلاح کروں گا، پھر دوسرے کو بیان کروں گا تو اس پہ اثر پڑے گا، ورنہ تو کیا فائدہ، میں ہی بے عمل ہوا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سب سے بڑا منافق کون ہے؟ جھوٹا۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں قرآن پاک کا، جب اللہ نے بیان فرما دیا اتنی واضح کہ سب سے بڑا منافق کون ہے، دوبارہ بولیے گا کون ہے؟ جھوٹا آدمی۔ آپ نے جھوٹ کو ایک مجموعہ بنا لیا ہے، بھائی جھوٹ وہی ہے، وہ بھائی نہیں، آپ کی دنیا میں آج کے معاشرے میں آپ دائیں مارو، اوپر مارو، نیچے مارو، بائیں مارو، ہر جگہ جھوٹ ہے، ہر جگہ جھوٹ ہے، کسی جگہ سے اٹھا لو آپ، کسی جگہ لو۔ اب تو یہ موبائل نے تو جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ کا شہنشاہ بن کر آ گیا ہے سامنے، آپ نظریں اٹھاؤ۔ اب چلو دور مت جاؤ، آپ کے گھر میں جھوٹ بسا ہوا ہے، وہ آج ہم بیان میں سنیں گے کہ یار آپ کے گھر میں جھوٹ پل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو یار نہیں وہ جھوٹ تھوڑی ہے، یہ جھوٹ تھوڑی، یہ جھوٹ ہے جو میں بیان کروں گا، سنیے۔ گھر میں ہماری مائیں بہنیں اگر ہو سکے تو اس بیان کو آپ سنائیے گا، خدا گواہ ہے وہ بہت سچی ہیں، نیک ہیں، لیکن کیسا جھوٹ بولتے ہیں آج دیکھیے، وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے اور جھوٹے پر تو اب جھوٹے کے کرائٹیریا ضرور ہیں کہ کسی کا بڑا درجہ، کسی کا ہائی درجہ، کسی کا ہائی درجہ، یہ بھی سمجھیں گے ہم جھوٹ، لیکن جھوٹ جب اللہ نے فرمایا کہ جھوٹا منافق ہے تو وہ اس میں کرائٹیریا نہیں بنایا گیا کہ جھوٹ مت بولو، حکم یہی ہے خبردار بچو، کبھی جھوٹ نہ بولو، کتنا بھی حالات آ جائے زندگی کے، کیسا بھی معاملات آ جائے یار، لین دین میں
لین دین میں تو لوگ آپ سمجھتے ہیں نا کتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اللہ اللہ، کاروبار میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، کیا فائدہ؟ ایک موٹی سی بات آگے چلنے کے لیے تشریح کر رہا ہوں کہ آگے میں چلوں بیان میں انشاءاللہ، وہ ایک حدیث یاد بیان کرنی، اس حدیث پہ ہی کلام ہے میرا پوری 2 جمعے انشاءاللہ۔ وہ حدیث میں ہی علامتیں بنائی کی، میرے آقا علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی کہ یہ نشانی اگر جن جس میں ہے تو وہ مطلقاً تو میں بیان کر دوں گا، اس کے بعد تفصیل، پہلے آج ہم جھوٹے کی بیان کریں گے، اس کی تفصیل لیں گے، اس کے بعد آگے انشاءاللہ جمعے میں بیان کریں گے۔ لیکن اب سمجھیں، میں بات کر رہا تھا جھوٹ کیسا عام ہے، کوئی اٹھا کر مجھے لا کے دے دیجئے کہ جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا ہو، یار سچ بتائیے، سب سے بڑا جھوٹ خطرناک اللہ اور رسول پر جھوٹ باندھنا ہے کہ نہیں؟ سب سے شرک کے بعد سب سے خطرناک عمل، تو یہ تو منافق سے کیا، یہ تو گیا ہی نا دین کے دائرے سے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کذاب کتنے نکلتے ہیں، مسلمہ بن کذاب بھی نکلا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، نبی کا دعویٰ کرنے والا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے معاملے ہوتے ہیں۔ تو یہ، اور اس کو چھوڑ دیں وہ تو بہت دور کی بات ہے نا، وہ تو ایک واضح، وہ بھائی ہمارے پاس اور بھی معاملات ہیں، اس کی تفصیل میں ہم کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیب ہوتا ہے، گناہ برائیاں ہم سب میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں آپ میں نہیں، میرے میں نہیں، میرے میں بھی بہت ہے، میرے میں تم سے کروڑوں زیادہ ہیں، لیکن کمال ہے نا، کمال یہ ہے تم پہ مہربانی اتنی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بشر بیٹھے ہیں، میں وعدہ دعوے سے نہیں کہتا، حسن زن تو ہوتا نا کہ کوئی تو ایک نیک ہوگا، انشاءاللہ ہوگا، لیکن عیبوں سے بھرے پڑے ہیں۔ لیکن بھائی مجھے کیوں نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ عیب اتنے پڑے ہیں، اس فلاں شخص کے پاس بہت عیب ہیں، اور میرا نہیں پتا، مولوی ہوں، مسند کی سیٹ، رسول اللہ کی سیٹ پر بیٹھا ہوں، اور میرے عیبوں کا مجھے بھی بعض اوقات نہیں پتا، اور پتا بھی ہے تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیب چھپانے والا ہے۔ ارے جب مالک عیب چھپاتا ہے تو تمہیں منع کیا کسی کی عیب جوئی مت کرو، کسی کا برائی دیکھو تو چپ ہو جاؤ، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو خاموش رہو، چرچا نہ کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم کسی کا عیب بیان کرنے والا زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ عیب سے مبتلا کر دیتا ہے۔ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھو اگر بند کمرے میں، اگر وہ علن اعلان کرتا ہے تو اس کا مقصد ہے وہ تو اعلان یا کرتا ہے، جیسے گانے بجانے والے آپ دیکھتے ہیں نا، وہ لکھ دیتے ہیں بات، سنگر انگلش میں، حالانکہ بہت ہے میراثی، تو لکھ دے سنگر فلانا، آرٹسٹ فلانا، یہ تو وہ تو عام کر رہا ہے نا اپنے آپ کو کہ میں ہوں۔ اگر آپ اس کو میراثی کہو دنیا کو، بھائی یہ میراثی ہے، بھائی یہ گانے بجانے والا ہے، یہ صحیح کام نہیں کرتا، تو وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، وہ اعلان کرتا ہے، اور وہ بند کمرے میں جو کرتا ہے وہ آپ کو بولنا عیب میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی عیب پوشی کر، اس لیے کہ میں عیب پوشی کر رہا ہوں نا، میرے سے زیادہ تو جاننے والا ہے کیا؟ میں چاہتا تو دروازوں پہ دکھا دیتا کہ فلاں شخص عیبی ہے، فلاں شخص یہ ہے، گناہ گار ہے، لیکن میں جب نہیں چاہتا تو تجھے بھی چاہیے کہ اس کی عیب پوشی کرے، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ عیب تجھ میں داخل فرما دے گا جس کی تو عیب جوئی کر رہا، سوچ لے۔ تو آج ہم عیبوں سے کیوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض نہ کریں؟ آپ بھی آمین کہیں اس بات پر آپ کہیں مالک کہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا، آمین، میرے عیبوں کو تو چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، مجھے نیک انسان۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں بزرگوں، آئیے، یہ میں نے چند حکمت و تمہید کی آپ کے سامنے، جو بیان کرنا ہے، بیان ایک ہی حدیث پر ہے، اور وہ ایسی ٹاپ موسٹ حدیث ہے جس کے سکہ ہونے میں، صحیح ہونے میں کوئی دو شکلیں نہیں ہیں۔ سارے محدثین متفق ہیں کہ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ حدیث۔ اب آپ کو پہلے بیان کر چکا متفق علیہ، بار بار، ایسا نہیں کہ نہیں کروں گا، کرنا چاہیے بھائی، بار بار کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ بندے کے علم کو پختہ ہو جاتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اور تو پکا ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ ایسی حدیث کہلاتی ہے جس میں دو چوٹی کے، یہ میرا نہیں، محدثوں کا قول ہے سب، کہ دو چوٹی کے محدث، دنیا عالم کے دو بڑے محدث، عالم فاضل، ایک امام بخاری اور ایک امام مسلم،
اپنی کتابوں میں یعنی دونوں کتابوں میں ایک ساتھ یہ حدیث لے آئے، اس حدیث کو تمام محدثین لکھ دیتے ہیں بابا یہ صحیح حدیث ہے، سکہ اس کا مستند ہے، راوی بھی اس کا مستند ہے، سب چیز اس کی بیسٹ ہے، اس لیے یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک تو امام بخاری جن کا حدیث میں لانا نام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، جن کی کتاب بخاری شریف، لیکن آج تعارف کراتے ہیں امام مسلم کا، آپ سے بڑی محبت سے سنیے گا تاکہ آپ کو بھی علم ہو کہ یہ امام کیسے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان کا تو میں تعارف پچھلے جمعہ کرا چکا آپ کو، تفصیل تو نہیں لیکن ایک یہ بھی آج بھی تفصیل نہیں لیکن بڑی محبت والی، کیونکہ کتنے بڑے عاشق ہیں وہ دیکھو آپ۔ عشاق 1300 برس پرانے ہیں، وفات بورن یعنی پیدائش 202 ہجری اور وفات ہے 261۔ اب 261 سے آج 1500 صدی چل رہی ہے نا، 1300 سال پرانے یہ محدث ہیں، بڑے امام مسلم۔ نام کیا ہے ان کا نام عبد الحسین امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ، نشاپور کے ہیں۔ کیا علمی خدمات ہیں ان کی، اور کیسا عشق حدیث سے۔ یہ محدث جو ہوتے ہیں نا، جو کامل عشق رکھتے ہیں نا، آپ کبھی جاؤ، یعنی عوام آتی تھی کہ حضرت ہمیں حدیث امام سنائیے، تو ایسے نہیں سناتے تھے جیسے ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ارے وہ جاتے ہیں غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد عطر وغیرہ نئے کپڑے عطر پہن کے، جو بھی کپڑے اچھے دستیاب پہن کے پھر بیٹھتے، پھر آ جا اب میں تجھے حدیث سنانا، اس لیے کہ سرکار کی بات ہے، آئے ہے حضور کی بات میں تیرے کو ایسے کیسے سنا دوں جب تک کہ مکمل پاکیزگی کے ساتھ سرکار کا بیان ہو اور بات ہو۔ تو یہ امام اور یہ امام مسلم کا کمال ہے، اتنا عشق حدیثوں سے، حضور کی باتوں سے کتنا عشق، یہ عاشق ہیں۔ سنو کیسا عشق ہے یار، کہ آپ یقین کرو گا آج ہمارے نعرے لگانے والے سے پوچھو کہ اس کا عمل ہی صحیح نہیں ہے، بتائے دیکھو عاشق رسول، عاشق بھائی 5 وقت نماز پڑھنے تو اور عاشق رسول، موت بھی قبول ہے، موت کا وقت آئے گا تو گھر میں بیٹھ جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ آج کل کے عاشق، اللہ ماشاء اللہ سب نہیں، جو آپ جو سنتے ہو، اور ان عاشقوں کو دیکھو، علم کی خدمت بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے دوستوں، کسی دین کے اندر علم کی خدمت کرنے والا، یہ وراثت انبیاء یعنی نبی علیہ السلام کے وراثت کے وارث ہیں، عالم سمجھیں، ان کے پاس کوئی دولت سرکار کے پاس نہیں تھی، یہ علم جو ٹرانسفر ہوا یہ ان عالموں سے ہوا، یہ انہوں نے ہمیں دیا۔ امام مسلم، امام بخاری۔ اب امام مسلم ایک دن سنیں آپ ان کی وفات کا واقعہ، کیسا عشقیہ وفات ہے، خدا گواہ ہے، حضور کی محبت نے گم ہو کر اپنی جان دی۔ مفسرین لکھتے ہیں کتابوں میں کہ ایک دن آپ کہیں مجلس میں بیٹھے تھے تو کسی نے حدیث بیان کی، کسی مبلغ نے، کسی نے بھی، محدث نے وہاں، تو امام بخاری کو وہ حدیث کا ڈیٹیل، آپ سمجھتے ہیں نا میں اس طرح سمجھا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل تفصیل نظر نہیں آئی، اس کا کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، کون سا حدیث نمبر ہے۔ وہ اسی سوچ میں واپس گھر آئے کہ نہیں بھائی یہ تو ڈھونڈنی ہے۔ یہ ہوتا ہے دیکھو ہوتا ہے عالم، یعنی میں عالم کی ایک بات بتا رہا ہوں، آپ سمجھتے ہو علم جو بیان کر رہا ہے وہ ایسا ہی بیچارہ آ کے بیٹھ گیا اور بس ابھی آدھے گھنٹے پہلے پڑھ لیا اور آ گیا، نہیں بھائی، وہ اس جمعے کے لیے ایک آدھے گھنٹے کے جمعے کے لیے کتنی کتابیں کھنگالتا ہے، موضوع کو سامنے لاتا ہے، ساری حدیثیں، اتنا میموری نہیں ہوتی کہ وہ ایک دم یک تک ہر طرف ہو رہا، انسان ہے نا، وہ تو تھوڑی ہوتی ہے، رٹی ہوئی تھوڑی بات ہے، یہ تو کوئی نئی چیز بیان کرنے اس کے سارے مواد، اس میں ہی ہمیں 3-4 دن 2-3 دن لگ جاتے ہیں، بلکہ گھنٹوں لگتے ہیں۔ اب وہ حدیث ڈھونڈ رہے ہیں کتنی کتابوں میں، یہ سمجھ میں نہیں آئی، بیٹھ گئے بھوکے، آگے گھر بیٹھے وہ کتابیں نکالنی شروع کر دی، ڈھونڈ رہے جا رہے ہیں، کئی گھنٹے گزر گئے، حدیث نہیں مل رہی، ماشاء لگے ہوئے، دیکھو نا اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علم وراثت ہے، یہ وراثت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے میں وہ حدیث ملے، اتنی شدید بھوک ہو گئی، لیکن بولا نہیں، جب تک میں ڈھونڈوں گا نہیں ہوتا نا بندہ، نہیں یار ڈھونڈنی ہے، پہلے ڈھونڈ لو پھر میں سب کچھ کر لوں گا۔ اتنے میں ایک معتقدین علماء سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں، وہ تو اللہ کو ہدایت دیتا ہے کسی کو جو ایسی کسی کے اندر آتی ہے، ورنہ ہر کوئی دیکھ لو 100 آدمی ہوں گے، 100 میں 2-3 آدمی ایسے ہوں گے جو واقعی اور عالم سے محبت کرنے کا سرکار نے بیان فرمایا ہے۔ اگر تو عالموں سے محبت کرے گا، علم کی خدمت کرے گا، مدارس والوں کے بچوں کی خدمت کرے گا، عالم کو محبت سے دیکھے گا تو پھر تیری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ تو 5ویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فنا ہے، فلا، تو جو ہے بالکل کسی اس میں نہیں تو پھر تیرے لیے کوئی چیز نہیں دین میں، یہ ہمیں حکم دیا گیا۔ تو وہ عالم کے سامنے کھجور کے کئی 100 کلو یعنی کئی کلو کھجوریں 3-4 اور ٹوکرا بڑا لا کے حضرت کو پیش کیا، حضرت تحفہ میری طرف سے دیا۔ حضرت نے کہا اچھا یہیں رکھ دو، جاؤ، جزاک اللہ کہہ کے اس کا شکریہ ادا کیا، وہاں رکھ دیا ٹوکرا۔ سنو یہ عاشق کرو اور لگے ہوئے، اب وہ ٹوکرا انہوں نے، بھوک تھی نا، تو بھوک ہوتی ہے تو نیچرل چیز ہے، آپ نے ہاتھ بڑھایا، کپڑا ہٹایا اور دیکھے جا رہے ہیں،
کھجوریں کھانی شروع کر دی. بھوک ہے نا, دیکھا نا, وہ تو کھانے جا رہے ہیں اور وہ مئو ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کتاب لگے ہوئے, کتنی ہزاروں حدیثیں ہوتی ہیں کتاب میں, ایسا تھوڑی ایک پلٹ رہے کرے جا رہے کھائے جا رہے آئے ہائے, لیکن وہ وہاں سے نظر نہیں ہٹ رہے. اتنا کھایا کہ ساری کھجوریں ٹوکرے کی کھا لی. اب جب دیکھا تو طبیعت ہوئی خراب. ظاہر ہے اوور ڈیو. وہ تو کس کے عشق میں یہ کر رہے تھے انہیں بھی علم نہیں تھا. بہرطور یہ ہے کہ اسی دوران ان کی وفات ہوئی. یہ واحد مسلم امام مسلم ہے کہ حدیثیں دیکھنے ڈھونڈنے میں کھانے وہ کھا رہے تو اسی اوور ایٹنگ بہت ہو گئی تو وہ وفات پا گئے. میرے دوستوں بزرگوں 261 ہجری کے اندر امام بنا. مقصد کیا ہے؟ کیا میں ان کو چند کلمات آپ کو نہ پیش کروں کہ یہ عاشق رسول ہے, یہ عشق ہے نا نبی کا, کہ نبی کے عشق میں ڈھونڈنے میں, یہ نبی علیہ السلام بتائے ہوئے راستے پر تھے نا. تو مقصد میں تو یوں کہتا ہوں کہ کیسے مستوں کا کیف کیا کہنا. یہ مست ہے بندہ, اس میں مست عشق میں, یہ عشق کی ایک بڑی سیڑھی ہے. دیکھیں نا, کیسے مستوں کا کیف کیا کہنا, ارے جن کو سرکار نے پلائی ہے, جن کو سرکار نے پلائی, وہی عاشق ہوتا ہے. ورنہ ڈھونڈ لو آپ کہیں بھی جا کے بھٹک کے, بہت کم ملیں گے جس کو اللہ رسول کی نظر جس پر ہو تو پھر وہ ایسی عشق والے معاملے کرتا ہے. اور جب دنیا سے جاتا ہے نا تو اللہ سرکار ہم سینے سے لگا دیں گے کہ بیٹا مسلم, تو واقعی میرے علم کو ڈھونڈنے میں تو نے یہ بات کر لی, تو اس سے یہ خطا ہوئی, مطلب یہ معاملہ ہوا. ورنہ تو ہوش میں ہوتا تو تھوڑی کوئی کھاتا. تو میرے دوستوں کیا تھا, اور یہ جیسے میں اکثر ہم کہتے ہیں درود پاک پڑھتے رہا کرو. ہمارے ملک میں ایک واقعہ تھا, میں بتاؤں آپ کو. ہماری محفل ہوتی ربیع الاول شریف میں میرا جانا ہوتا ہے, تو وہ ایک بندہ تھا کسی سالوں پہلے, اس کا ایک کمال تھا, وہ نعرے بھی لگاتا تھا اور درود شریف محفل میں اتنا پڑھتا تھا کہ کسی کے مجال نہیں کہ اس سے زیادہ تیز آواز میں پڑھ لے. ہوتا ہے نا بعض لوگ, اللہ اللہ, ہم بھی پڑھنے والے بیان کرنے والے بولتے تھے یار اب تو تھوڑا سلو ہو جائے تاکہ میں آگے بڑھوں. لیکن وہ اتنا شوقین, بات کرو اس سے پہلے درود پڑھے گا پھر بات کرے گا, جواب دے گا. میرے چپ, وہ چپ, اس نے بولنا شروع کر دیا. بولنا کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ, درود شریف. میں نے کہا یار یہ تیرا کامل یہ شغل, یہ ہابی ہوئی نا, یہ تیری پیاری اور محبت والی ہابی, جس سے تیری زبان میٹھی ہو جائے, منہ میٹھا ہو جائے, تیرا دل پیارا ہو جائے, لذت والا ہو جائے. یہ کیسا تم نے سیکھ لیا؟ یہ سیکھنے پر ہوتا ہے. خدا گواہ, چیلنج کرتا ہوں, اپنے گھر میں جاؤ یہ بات لکھ کے, نہیں یار اب میں ہر وقت درود پڑھوں گا, نہیں پڑھ پاؤ گے. آدھا گھنٹہ تو پڑھ لیا جوش میں, پھر وہ باتوں میں لگ گئے, یہ لگے بھول گئے, پھر رات تو بولا بے یار درود تو پڑھتا نا. یہ تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے نا, جس کو پڑھ جائے درود پاک تو وہ محبت سے ہر وقت. آج کئی 1 سال بعد جب میں گیا تو سیلاب آیا تھا ہمارے علاقے میں, تو قبر جو ہے نا ساری ٹوٹ گئی, پھٹ گئی. اس بندہ انتقال ہو گیا تھا, اس بندے کی قبر کو دیکھا گیا نا, کیمرہ مینوں نے کھینچی ہے, تصویریں تھیں وہاں اخبارات میں. خدا گواہ چہرے پہ نور ہی نور تھا 1 سال کے بعد. کفن ویسا کا ویسا ہی اس کا. یہ درود پڑھنے کی محبت ہے نا, یعنی عشق نبی کی ایک یہ بھی تو معراج ہے نا کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں, تو یہ محبت ہے نا کہ ان پہ ہر دم درود پڑھ خالد, ان پہ ہر دم درود پڑھ خالد, کہ یہی شغل کبریائی ہے, کہ یہی شغل کبریا. اللہ پاک ہمیشہ درود بھیجتا ہے اپنے حبیب پر فرشتوں کے ساتھ. تو تم کیا چیز ہو, ہم کیا چیزیں, ہر وقت درود پاک سے اپنی زبان کو میٹھی رکھا کرو. یہ محبت معیار میں نے بتایا امام مسلم کا آپ کے سامنے. اب آئیے حدیث پر, تو اور عشق کی بات چھڑی تو پھر لمبا ہو جائے گا. بہتر سبحان اللہ کا مزہ آیا کیونکہ موضوع تو ہے, لیکن اس امام کا میں نے عالم کا ذکر کر رہا ہوں. امام بخاری کا تو کیا, امام مسلم کا کیا شخصیت, دیکھو کیسے عشق تھے ان کے, کہ بغیر وضو کبھی نبی کی بات کو بیان نہیں کرتے تھے, بغیر خوشبو لگائے, بغیر کپڑے نئے پہنے نبی علیہ السلام کی بات نہیں کرتے تھے. کوئی بھی آ جائے, کیسا ترم خان, پہلے جاتے تھے کپڑے بدلتے تھے. پھر محدثوں کا یہ اچھے عاشق محدثوں کا, عشاق کا. اب دیکھیے جو حدیث بیان کرنی ہے, میں نے کہا نا اتنی تفصیل دے دی حدیث کے بارے میں, آپ کو بتا دیا کہ کس قدر صحیح ہے کی حدیث, متفقن علیہ حدیث. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ, کتاب بخاری مسلم دونوں میں, اور بہت ساری کتابیں, بس بخاری مسلم میں آ گیا تو پھر آگے حجت نہیں کہ میں آپ کو بیان کروں. بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, دوبارہ آ جائیں موضوع پر, کہیں گھومے نہیں عشق میں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں. دیر آر 3 سمبل
کس کی؟ منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ 3. ایسا نہیں ہے میں نے قرآن کے اندر بتا دیا ابھی آپ کو، 20 ہیں. اللہ نے تو کئی نشانیاں بیان کی ہیں قرآن پاک میں، جس کی میں نے ایک تو تلاوت کی آپ کے سامنے، اور بھی ایک آدھ 2 تلاوت کر دوں گا. لیکن نبی علیہ السلام کی مستند حدیث میں 3 اور آگے حدیث بیان کروں گا اس میں 4. 3 تو یہ سب کے متفق ہے، جس کے بندے کے اندر یہ 3 نشانی جو بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ منافق کے اندر یہ نفاق، یہ 3 نفاق کسی میں ہے، وہ پکا منافق ہے. اب اپنی میری اصلاح کر لینا، اگر ہم میں ہے تو فوراً رجوع کر لو اللہ کی بارگاہ اقدس میں، توبہ کر لو. آپ سنو 3 منافق کی نشانیاں اور علامتیں کیا ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا حَدَّثَ قَذِبًا، بات پر جھوٹ بولنے والا، ہر وقت جھوٹ بولنے والا، جھوٹ پر گفتگو ہماری دیکھ کہاں جھوٹ یہ معاشرے میں بکھرا پڑا. آج یہی گفتگو کرنی ہے ہمیں، جھوٹ پر ہی آج اتنا اکتفا کریں گے، وقت نہیں ہے. تو جھوٹ بولنے والا کون ہوا؟ منافق. یہ پہلا نفاق ہے، پہلا نفاق ہے. اب سیڑھی چڑھ گئے آپ منافق بننے کی، آدھی سیڑھی تک پہنچ گئے آپ. دوسری فرمایا آپ نے وَإِذِ اؤْتُمِنَ خَانَ، امانتوں میں خیانت کرنے والا. سنا آپ نے امانتوں میں خیانت کرنے والا؟ یا اللہ، اس معاشرے میں یہ عام ہے. کسی کا مال کھا جانا، کسی نے کچھ دیا تو ابے یار کل لے لینا، ابے یار ابھی نہیں، عام ہے. وہ امانتیں کی تو بہت سارے معاملات ہیں، اس کی تفصیل اگلے ہفتے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اور بھی کریں گے. لیکن اب آئیے تیسرا نمبر ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرنے والا. یار یہ تینوں تم دیکھو گے تو ارے بھائی تم یہ سوچو گے بھائی وہ تو پیسوں میں وعدہ خلافی ہوتی ہے. نہیں بھائی، تو نے کہا میں کل تیرے سے ملنے آ رہا ہوں، کیا ہے؟ وعدہ نہیں پہنچا، یہ تیرے اندر شک لگ گئی نفاق کی، منافقت کی پہلی، کہ تو نے وعدہ خلافی کی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی اگلے جمعے انشاءاللہ. لیکن یہ جو میں نے 3 آپ کے سامنے نشانی بیان کی، اس کا ترجمہ مفہومی پیش کیا. اب دیکھو یہاں تو یہ بات میں نے مستند حدیث سے بیان کی، تو دیگر حدیثوں کے اندر لا تعداد مشکات اور دوسری حدیث و کتب کے اندر 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. چوتھی بھی سن لو تاکہ آپ کو بھی ہوشیاری ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار چوتھی کس کس میں ہوتی ہے، اور جس میں ہے وہ خدا کے لیے اصلاح کر لے. میری آپ سے التماع ہے، میں خود بھی، ہاں میں تو سب سے پہلے میں بھی ایسا ہی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی اوپر سے اترا ہوں، اگر مجھ میں ہے تو میں بھی اصلاح کروں. اب چوتھی اس میں کیا ہے وہ بھی سمجھے. وہ راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص. اس حدیث کو میں نے کئی بار بہت سے مبلغوں سے سنا، تو وہ روانی میں کہہ دیتے ہیں عبداللہ بن عمر نہیں، وہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھے آپ؟ اور یہ ہیں عمر بن عاص، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے عبداللہ ہیں. عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کا بھی ذکر آئے گا ان کے والد کا آگے کبھی دوسرے جمعے میں. اب دیکھیے عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتنی تھی؟ 3 وہاں 3 تھی، اور یہاں 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. آیات المنافق 40، 4 نشانیاں ہیں منافق کی. 3 اس میں ترتیب آگے پیچھے ہے، یعنی آخری والی پہلے ہے، جسے اس میں ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، اور چوتھی ہے وَإِذَا خَصَمَ فَجَّرَ. 3 تو آپ کے سامنے بیان کر چکا، دوبارہ سن لے. امانت میں خیانت کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، یہ منافقوں کی نشانی ہے. غور کیجیے گا، یہ وہ نہیں، گناہ تو ہیں، منافق بندہ بنتا، گناہ تو بہت ہے. میں نے کہا نا میں بتا دیا، گناہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے بندہ اپنے طور سے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اللہ اور رسول کیا فرما رہے ہیں، قرآن و حدیث کیا فرما رہی ہے کہ یہ 4 نشانیاں ہیں جس میں وہ بچے، آج ہی تائب ہو جائے، توبہ کر لے. کیا فرمایا؟ وعدہ خلافی کرنے والا. 5ویں جو ہے وَإِذَا خَصَمَ، یہ بڑی دلچسپ سنیے گا، وَإِذَا خَصَمَ فَجَّرَ. غور سے سنیے گا، لڑائی ہو، تکرار ہو کسی سے، وہ آپے سے باہر ہو جائے، ایکسپلائٹ ہو جائے. ایکسپلائٹ ہے نا انگلش جملہ یہی ہے نا، پھٹ جائے. لڑائی ہوتی ہے نا کبھی، کوئی تکرار، وہ غصے میں بوٹ پٹانگ باتیں، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرنا شروع کرتا. دیکھتے نا لڑائی، ارے بھائی کو کیا ہو گیا یار، بات کر رہے ہیں، بس نہیں، وہ بس آر یا پار کر دیتا ہے.
غصہ، سخت غصہ کرنے والا، گالی گلوچ، فسق و فضوج کرنے والا اور غلط کلمات ادا کرنے والا منافق کے اندر شمار ہوتا ہے۔ یہ بھی چوتھی نفاق کی نشانی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ چوتھی والی بات میں تو ہمیں عام طور پہ مل جائے گا، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، ذرا سی بات پہ تکرار ہوئی، اس کو کوئی ایسی بات بری لگی، اوہ آپ پہ سے بار، ارے بھائی کیا ہو گیا، غصہ اتنا تیرا، بس میں یوں کر دوں گا تجھے، یوں کر دوں میں، جاؤ یوں۔ گھر میں بھی لڑنے والے تو بچیے آپ اس چیز سے۔ دیکھو میں نے کہا نا آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، مفسرین نے، امام مسلم نے آگے لکھا، پہلے تو لکھا 3، یہ 3، اور فرمایا ان نشانیوں اگر جس کے اندر ہے ساری کی ساری، آپ فرماتے ہیں وہ پکا منافق ہے۔ سرٹیفکیٹ دے دیا محدثوں نے اس پر کہ اب یہ جس چاروں چیزیں یا تینوں چیزیں جس میں ہے نا، وہ سمجھ لے میں پکا منافق ہوں۔ اب یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی اور سرٹیفکیٹ دے گا، اللہ اور رسول نے اس کو دے دیا، اب چاہیے کہ وہ اس سے بچے، اس کی اصلاح کرے، اس کی طرف نہ جائے۔ اب دیکھیے میں انشاءاللہ اگلا جمعہ لے لیا ہے میں نے آپ سے محبت میں، تو کوئی بات نہیں۔ اب آئیے نا، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جھوٹے پہ جھوٹ کیا چیز ہے، اب اس پہ تھوڑی سی مختصر جتنی ہو سکی کروں گا، اور اگلے جمعے انشاءاللہ کنٹینیو کر دیں گے۔ ابھی 2-3 اور بھی ہے نا جن پہ تفصیل کرنی ہے۔ جھوٹا کیا ہے میرا دوست؟ جھوٹ کیا ہے؟ عام ہے ہمارے معاشرے میں، خدا گواہ ہے، ایسا عام ہے عام کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں، شاید کبھی آپ نے سنا ہو، مجھے 7ویں یا 7ویں یا 6ٹھی میں نے نشانی بیان کی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا، غور سے سننا، ایک دور ایسا آئے گا کہ بندہ جھوٹ ہی بولے گا، اور اس کے بندے سننے والے کہیں گے یہ تو سچ ہے، یہ تو سچ ہے، یہ تو سچ ہے، سچ ہے۔ یہ آج کا دور ہے، جھوٹا بلند باوا جھوٹ بولتا ہے فخر سے، آپ کو پتا بھی ہے، ابے یار یہ تو جھوٹا ہے پتا ہے، لیکن دنیا اس کو سچ ہی مانتی ہے، عام کر دیتی ہے، یہ بھائی بڑے سچ ہیں، اور سچ بولنے والا کوئی ہوگا نظر آئے گا نا، وہ جھوٹا قرار دے دیا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور آج یہ دور ہے، آپ دیکھیں ہر بات میں جھوٹ، کس میں جھوٹ نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کی حدیث سنا دوں، ایک حدیث سنا دوں، پھر اس کے بعد جتنا ہو سکا ٹائم، آج ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ بیان ہی ایسا ہے، ٹائم لوں گا میں خود پھنس جاؤں گا، اسی لیے سنیے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، میرا نبی علیہ السلام کی، امت پہ کتنی مہربانی ہے، کیا قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام پر، کیسا محبت ہے امت سے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان، توجہ دینا، مسلمان کیا بزدل ہوتا ہے؟ سنیے گا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ہاں لیٹ سے کبھی کبھی ہو سکتا ہے۔ سرکار کیا فرمایا؟ ہاں کبھی کبھی ہو سکتا ہے، بزدلی آپ سمجھتے نا، کوئی ایسا مسئلہ ہے، خوف ڈر معاملہ یہ وہ، تو بندہ بزدل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بخیل مسلمان ہو سکتا ہے؟ کنجوس بخیل؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی نہیں، مسلمان، جملہ سنیے امتیوں، تم لوگ ہمیں مخاطب ہے، کیسا فخر دے رہے ہیں نبی علیہ السلام، کہہ تو یہی رہے مسلمان کبھی بخیل نہیں ہو سکتا، ہاں کبھی ایسے معاملات آ جاتے ہیں، خاص کر اولاد جب اس کی پیدا ہو جاتی ہے نا، وہ بخالت میں چلا جاتا ہے، کیوں؟ فکر ہو جاتی ہے اس کو، کل اس کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، تو وہ مال کو کھینچ کے رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے ہے نا وہ جمع کر لیتا ہے، تب بخیلی آ سکتی ہے۔ تیسرا فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن یا مسلمان منافق ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے بڑھ کر جوش میں کہا خدا کی قسم نہیں، مسلمان ہوگا تو منافق نہیں ہوگا۔ یہ نشانی ہے، دیکھی نا، جب وہ نشانی ہے تو وہ مسلمان کہے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو منافق ڈکلیئر ہو گیا، اور مسلمان جو ہوتا ہے نا، یاد رکھیے کبھی بھی منافق نہیں ہوتا۔ مقصد یہ کہ ان نشانیوں سے پرہیز کرو میرے دوستو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور سنیے، وقت نہ ہو تو ایک اور سنیے، نبی علیہ السلام کا وتیرہ رہا، میرے نبی علیہ السلام نے تبلیغ جو کی نا، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہی نہیں، یہ تو کی سب نے سنی جبھی تو ہمارے تک آئی، لیکن نہیں، میرے نبی علیہ السلام نے اصلاحی تبلیغ بھی کی۔ سنو ایک مثال، ایک مرتبہ مدینہ پاک میں بارش ہو گئی، شدید بارش ہو گئی، نبی علیہ السلام بارش رکنے کے بعد صحابہ کے ساتھ نکلے دکانوں کا وزٹ کرنے، دیکھو یار اللہ، دکانوں کا وزٹ کرنے تاکہ ان کی اصلاح کی جائے، کوئی غلط کام کر رہا ہو، ہمارے یہاں تو یہ آپ سن لیں اور سمجھ لیں۔ نبی علیہ السلام ایک کھجور والے کے دکان پر پہنچے، بندہ بیٹھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے بڑا، اس طرح ہوتا ہے دکانوں پہ، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا نیچے تک، جب نیچے ہاتھ ڈالا تو گیلی کھجور ہے، سمجھ گئے نا آپ نے کہا تو یہ بیچ رہا ہے، یہ بیچ رہا ہے؟
اپنے سودے کے اندر حرام شامل کر رہا ہے. تجھے پتا ہے یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ تو ختم ہو چکی ہے، گیلی ہو چکی ہے، بالکل مرجھا ہوئی، اور تو نے اس کو مکس کر کے بولے یا رسول اللہ یہاں تو سب یہ کرتے ہیں، ہمیں علم نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے، یہ تو سب کرتے ہیں، کیا کریں، مال بیچنا ہوتا ہے، اب بارش آ گئی گیلی ہو گئی تو اب اس کو ہم نے مکس کر دیا تاکہ سوکھی اوپر رکھ کے. کہ لیے اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو حرام نوالا کھلاتا شامل کر کے. توبہ کر آج ہی، اور توبہ کر آئندہ کبھی نہ کرنا. تو یہ اصلاح کر دی انہوں نے، توبہ کی اور اصلاح ہو گئی. آج ہمارے دیکھیں ہمارے معاملے مال کیا ہوا، میں کیا مثال دوں. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں آپ، یہ جھوٹ بول کر کمانا، جھوٹ کی روانی رکھنا، کسی بھی بات چھوٹی سی بات بھی جھوٹ ہے. جھوٹ کو یہ نہ سمجھے. اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹے پر اللہ کی باواز بلند. آپ شامل تو رہو نا، جھوٹے پر اللہ کی. یہ مفہومی ترجمہ پیش کر رہا ہوں. مفہوم جب بولتا ہے نا بندہ، اس کو بھی سمجھ لیں. کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے آپ، میری اکثر عادت ہوتی ہے میں مفہوم کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار اب حدیث آپ سنا رہے ہو، مفہوم قرآن کی ترجمہ سنا رہے ہو. میں نے کہا نہیں بھائی، اس میں مفسروں نے کلام کیا ہے. مفہوم کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم لفظ بلفظ بعض اوقات قرآن کا نہیں بیان کر سکتے. سمجھ رہے نا، قرآن میں جو لکھا ہوا ہے A to Z، جو عربی متن، اردو میں متن میں A to Z ہم بیان نہیں کر سکتے. آگے پیچھے سا سی ڈی کوئی بھی کرتی میں فرق آ جاتا ہے. تو اس لیے کہہ دیتے ہیں مفہوم، تاکہ خدا نخواستہ ہم کہیں جھوٹوں میں قرار نہیں دے دیے جائیں. یا اللہ مفہوم پیش کیا، مطلب ایک ہاں یہ ہم نے سمجھا اور یہ بیان کیا. اسی طرح حدیث میں بھی ہم کہتے ہیں مفہومی ترجمہ، مفہومی تفسیر. اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث جو ہے A to Z ہمارے پاس وہ تو نہیں ہے کمپیوٹر تو ہم اس کو پڑھ کے آپ کو درس ہو تو چلو اس میں بیان کیا جائے. ویسے بیان میں آگے پیچھے الفاظ ہو جاتے ہیں. تو مقصد سرکار علیہ سلام کی جو حدیث بیان ہوتی ہے وہ اس طرح مفہوم ہے. تو یہ مفہوم کیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت. دو ہی چیزیں بندے پر ہوتی ہیں، پتہ آپ کو. ایک چیز ہوتی ہے رحمت، اللہ کی رحمت نا، اور دوسری کیا ہوتی ہے، لعنت. خدا گواہ دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کی. رحمت جب بندے پر ہوتی ہے نا، سن لینا، یہ وقت ہو گیا سن لینا. پہلے میں سنا دوں آپ کو جھوٹ کے لیول سن لیں، پھر یہ حدیث مکمل کر لیں گے، پھر انشاءاللہ اینڈ کر دیں گے. جھوٹ کے لیول کیا ہے؟ سب سے خطرناک جھوٹ شرک کے بعد میں نے بیان کیا ابھی آپ کے سامنے، اللہ اور رسول کی بات کو آگے پھیلانا. آج تمہارے پاس موبائل ہے، اتنے بے خبر ہو گئے ہو، اس کا موبائل دیکھتے ہو حدیث آئی، فلانے مہینے کو جن نے فلانے مہینے کا اعلان کر دیا جنتی ہو گئے. کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان بدبختوں نے، اللہ ان کو کیا کہے، جھوٹ پھیلانے میں نیچے کوڈ بھی لکھ دیتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 500. کئی میں نے حدیث ریسرچ کی کسی کے کہنے پر، مجھے تو خیر نظر نہیں ہے اللہ علم میں، میں نے معلوم کیا بڑے بڑے محدثوں سے. انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ حدیث ہے ہی نہیں، اس تو ہم یہاں بیان میں کہتے آئے ہیں. ہماری تصدیق ہو گئی 6-7 آدمیوں سے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں، آپ کو ملی اوئی ہوئی بابا سبحان اللہ، جمعے کی مبارکباد دو، عید میلاد کی مبارکباد دو، رمضان کی مبارکباد دو، جنتی آپ کو دی. آپ نے کہا یار واہ، آپ نے 10,000 آدمی کو، اس نے بھی 1 لاکھ کی، آپ نے 10-50,000 ہے نا. یہ کیا یہ جھوٹ پھیلا رہے ہو نا. بڑا عذاب ہے جھوٹ پھیلانے والے کا. یہ لیول ہائی ہے، ہائی لیول ہے جھوٹ کے عذاب کا، خدا گواہ ہے. اس سے نیچے عدالتوں میں جھوٹ دیکھتے ہو آپ، عدالت وکیل اور معاملات وہ تو آپ سمجھتے ہو. اس کے نیچے آؤ بازاروں میں جھوٹ، لیول بتا رہا ہوں. سب سے نچلا محفلوں میں بولتے ہو آپ دوستوں میں، کوئی بات نہیں، لطیفے سنا رہا ہوں. اب لطیفہ جھوٹا اور تو سنا رہا ہے، اور تو اس کو خوش کر رہا ہے، وہ ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اللہ اکبر. اور تجھ پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، فرشتے تجھ پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں، جھوٹا جھوٹا جھوٹا، اللہ کی طرف سے لعنت ہو رہی ہے. اور تو لطیفے سنا کر، طنز سنا کر، مزہ لے کر کہ یار آپ اپنے تفریح محفلوں میں ہوتا ہے. آپ 10 لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بس اللہ معاف کرے بچیں، منافقت میں آ جائیں گے آپ. یہ نفاق کی سیڑھیاں ہیں جو بیان کر رہا ہوں میں، اللہ اکبر. اب دیکھیے وہ حدیث مکمل کر لوں، پھر آگے انشاءاللہ اگلے جمعے تک کریں گے. کیا بڑی درود پاک محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں نے یہ ذکر کیا، آخری بات گھر کی عورتوں کا سن لیں آپ، بس بعد میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ نیک جمعہ، اللہ نے ہمت دی. عورتوں کا سن لیں آپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سیدہ حضرت اسما کے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو وہ اپنے بچے کو، سنیے غور سے، میری بھائی بہنوں کو سنائیے اگر آپ سنا سکتے ہیں تو، اس لیے کہ آپ کی بھی بچت ہے کہ یہ اتنا بڑا عذاب ہے، جھوٹ ہے. وہ دیندار عورتیں ہیں، گھر کی نمازی ہیں، لیکن جانتی نہیں ہیں، علم نہیں ہے نا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت اسما مٹھی بند کر کے، اپنے چھوٹا بچہ ناراض ہو کے بھاگتا ہے نا، بھاگ رہا ہے ادھر ادھر، وہ کہ بیٹا آ جا دیکھ مٹھائی کھلاؤں گی.
بیٹا ادھر آ، دیکھیے مٹھائی، دیکھ مٹھائی. وہ بیٹا ناراض تھا نا، بھاگتا ہوا آگے آیا تھا نا، ہاں کوئی چاکلیٹ ہے، فوراً بچہ آیا تھا. تو سب نبی علیہ السلام جیسے داخل فرمایا، اسماء یہ تو کیا کر رہی ہے؟ بولے یا رسول اللہ بچے کو بلا رہی ہوں، ناراض ہے، بھاگ جاتا ہے، ضد کرتا ہے. نبی علیہ السلام پر کیا تیرے ہاتھ کے اندر مٹھائی ہے یا تو بہلا رہی ہے؟ بولے یا رسول اللہ السلام ہاں کھجور ہے، ہاں کھجور ہے. بولے پھر تو ٹھیک ہے کہ تیرے پاس میٹھی چیز ہے اور تو اس کو بلا رہی ہے. اور اگر تیرے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہے اور تو بلا رہی ہے جھوٹ کے تیرے نامہ اعمال میں جھوٹا لکھ دیا جائے گا. وہی گھر کی عورتیں کرتی ہیں نا، نہیں ایک بس ایک وقت بھی ہو گیا نہیں کرتی، آپ بولو ہو بڑے پارسائی بات ہے. بیٹا تیرا ابو آئے گا نا رات کو، سنو جھوٹ کتنے میں ابھی بیان کرنے میں بیٹھوں تو میں آج 2 گھنٹے کر دوں اسی بات پر. بیٹا تیرا ابو رات کو آئے گا نا، میں نے بول دیا تجھے چاہیے نا، ہاں موبائل چاہیے، وہ تجھے آئی پیڈ چاہیے، تجھے ٹیبلٹ، میں نے بول دیا. ابو شام کو آئیں گے دودھ پی لے، کھانا کھا لے. ابو آئیں گے تو تیرے لیے ٹیبلٹ بھی لائیں گے، تیرے لیے وہ لائیں گے. بیٹا بتا ہاں ابو آئیں گے، کھانا شروع کر دیتا. کرتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور ابو کو بولا ہی نہیں اس ماں نے، ابو ویسا ہی ویسا آ گیا تو کیا ہوا؟ یہ جھوٹ ہوا نا، بناوٹ نہیں ہے. بات پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بناوٹ نہیں. بزنس میں بات کرتے ہیں، بزنس مین کہتے ہیں یار یہ جھوٹ نہ بولے تو ہم کمائیں گے کہاں سے. ارے جب تو یہ جھوٹ بول کر اللہ تجھے اتنی عزت دے رہا ہے، اللہ اتنی روزی دے رہا ہے، تو سچ بولے گا تو تیرا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا. دیکھ تو صحیح، اللہ تو مہربان ہے، تو جھوٹ بول کے بھی کما رہا ہے، اللہ تجھے روکتا نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب جھوٹ بندہ بولتا ہے اس کا رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے اور پھر وہ بے برکتی میں آ جاتا ہے. رحمت اور لعنت یہ میں بیان کر رہا تھا. لعنت رحمت، اللہ برکتیں نازل کرتا ہے. لعنت جب جھوٹ بولنے لگتا ہے نا گھر میں، جس گھر میں جھوٹ شروع ہو جاتا ہے نا تو اس ماحول میں تو اس بندے پر لعنت شروع ہوتی ہے. لعنت بے برکتی اللہ اٹھا لیتا ہے، اس کو پریشانی، آسائے غم، ہر چیز کی مصیبت مصائب اس کے اندر ڈال دیتا ہے. پھر وہ ڈھونڈتا ہے، اپنی طرف نہیں دیکھتا میں اصلاح کروں، جھوٹ سے بچوں. نہیں، وہ باباؤں، پیروں، فقیروں، باپوں، عالموں، بھائی وہ عالم بھی سب سے بڑا جھوٹا. او بھائی تیرے پہ تو جنات کا اثر ہے، تیرے پہ تو اثرات ہے بخدا. میرے دیکھے میں، اب کیا نام لوں، چھوڑو، اب آپ کے سامنے ہندوستان پاکستان میں کئی سال میرا تو شعبہ ہے نا، میرے سامنے آتے ہیں، ارے بھائی کیا ہوا، ارے بھائی بابا نے کہہ دیا اثر ہے، بندش ہے. اللہ روزی دے رہا ہے، کسی کے باپ کی ہمت ہے کہ وہ بندش ڈال سکے؟ کسی کے باپ کی. اللہ تمہیں روزی دے کہ اللہ سے بڑا ہو گیا نعوذ باللہ وہ بابا خبیث کہ وہ کہ بندش ہے اس کے پر روزی کی. ارے اللہ جس کو روزی دے تو اپنی بندش دیکھ. جھوٹ بولتا ہے، روزی نہیں مل رہی تو بندش. نمازیں نہیں پڑھنی، مسجدوں میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، گھر قریبی ہے، گاڑی ہے، نہیں جانا بھائی گھر میں پڑھ لے. تو پھر بے برکتی تو کر رہا ہے، مسجدوں کو سنسان کر رہا ہے، مدرسوں کو سنسان کر رہا ہے، اور سینٹروں کو سنسان کر رہا ہے. اور دعویٰ کیا کرتا ہے، او ہو بابا بچا لو. اور بابا بھی بڑا سیاڑا ہوتا ہے، پروفیشنل ہے نا، وہ تو یہ کہے گا نا یار کہ بندش، ورنہ اس کا کاروبار کیسے چلے گا بتائیے. وہ کہتے نہیں اچھا ہوتے ہیں، نہیں اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ ہم نے دیکھے واہ واہ. فوراً بولتے تھے بیٹا 5 وقت نماز شروع کر دے، 5 وقت نماز شروع کر دے، رات کو استغفار کی تسبیحیں پڑھ، توبہ کر اللہ کی بات میں گڑ گڑا کر، انشاءاللہ تیری یہ بندش ختم ہو جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئندہ اگلے